کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاع ہے، وہی ہمارے لیے اصل کی حیثیت ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے، مدینے میں تھے آپ. تو مکے میں وزن معلوم کرنا، کسی چیز کا وزن معلوم کرنا، آپ نے کہا کہ الوزن وزن مکہ، سنن ابی داؤد کی روایت بسند صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المکیال مکیال المدینہ والوزن وزن مکہ. ابن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، کہ اگر وزن معلوم کرنے کے آلات ہوں تو پھر مکہ اس کے لیے معتبر ہوگا. اتھارٹی مکے کو ہے، مدینے کو نہیں. اگر ناپ تول کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو جو اتھارٹی دی ہے مدینے کو، مدینے کا ہوگا حجاز، حجازی مد، حجازی صاع. مدینے کا جو صاع ہوتا ہے وہی اصل. لیکن مسلمانوں کے پاس پرانے زمانے میں نبی کے انتقال کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 100-200 سال کے بعد دو طرح کی مد اور دو طرح کے صاع مسلمانوں کی مابین رائج تھی. ایک حجازی جس کا تعلق مدینے سے ہے، جو فی الحال میرے اور آپ کے سامنے مستند اعتبار سے. ایک وہ مد، ایک وہ صاع جو کوفیوں کے نزدیک ہے، اہل کوفہ کے پاس، اہل الرائے میں جو معتبر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا جو مد ہے وہی اصل ہے، اسی سے پورے فقہی مسائل جڑے ہوئے ہیں، وہی اصل مد ہے. اس میں کوئی اور مد، کوئی اور صاع معتبر نہیں ہوگا. ہوا یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، سب جانتے ہیں ہم لوگ، 93 ہجری سن ولادت ہے آپ کا، 170 پر 9 ہجری سن وفات آپ کا امام مالک کا رحمہ اللہ. ذرا غور طلب بات ہے یہ. امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے تھے، مدینے کے عالم دین ہیں آپ. تو قاضی ابو یوسف جانتے ہیں آپ لوگ؟ قاضی ابو یوسف کو جانتے ہیں رحمہ اللہ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، 183 ہجری سن وفات آپ کا. قاضی ابو یوسف جلیل القدر عالم دین. امام شافعی نے آپ سے جو حصول علم کے خاطر امام شافعی آپ کے پاس آئے تھے، یعنی کیا بولتے ہیں، قاضی ابو یوسف کے پاس رحمہ اللہ. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کے پاس جو مد تھا وہ عراقی مد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس جو مد تھا وہ کون سا مد تھا؟ عراقی. امام مالک تھے مدینے کے، اور آپ کے پاس جو مد تھا وہ حجازی مد، مدینے کا مد. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اموی دور خلافت کے ہیں، بنو عباسیہ کے، ہارون رشید کے دور میں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہارون رشید جب حج کے لیے آئے تھے، ہارون رشید کا انتقال 176 ہجری ہے، 170 پر 6 ہجری سن وفات ہارون رشید کا رحمہ اللہ. ہارون رشید رحمہ اللہ نے جب حج کے لیے آئے تھے، حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کو آئے. آپ کی معیت میں قاضی ابو یوسف بھی تھے رحمہ اللہ. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بڑا نادر موقع ہے، ایک اچھی گھڑی ہے کہ ایک عظیم عالم دین مدینے کی، امام دار الہجرہ، اس وقت لقب نہیں تھا آپ کا، امام مالک موجود ہیں، کیا یہ بہتر ہوگا کہ آپ کے پاس جو مد ہے، جو عراقی مد ہے، اس مد سے اس مد کا موازنہ کر لیا جائے، دونوں مد کا موازنہ کر لیا جائے. اس لیے کہ عراقی مد کچھ بڑا ہے، کچھ بڑا، سمجھ رہے ہیں آپ، اور عراقی صاع کچھ بڑا. ظاہر بات ہے 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے، مد بڑا ہوگا عراق کا تو صاع اپنے آپ پہ خود ہی بڑا ہو ہی جاتا ہے. تو ہارون رشید رحمہ اللہ علم دوست بادشاہ، علم دوست، بادشاہت نہ ملتی، وہ کرسی نہ ملتی تو یہ اس دور کے اچھے خاصے علماء میں ہو جاتے، علم دوست لوگ، علم سے جڑے ہوئے لوگ. ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ سے اس کا موازنہ کروا لیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کہا رحمہ اللہ اصل مد تو یہی ہے جو میں نے عراق سے لایا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ چلو فیصلہ ہو ہی جائے گا کس کا مد اصل ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے ایک ندا لگائی اہل مدینہ سے کہ سب اپنے اپنے مد لے کر کے آ جائیں جو صحابہ کے آل اولاد ہیں، صحابہ کی صلب سے وہ پیدا ہوئے ہیں.
صحابہ کے بچے, صحابہ کی ذریت, آپ کی نسل موجود ہے, صحابہ کے پوتے, امام مالک رحمہ اللہ پر پوتے ہیں صحابی کی, صحابی کے اولاد میں سے آپ یحییٰ ابن سعید, ابن فروق رحمہ اللہ, ابن قیس ابن فروق رحمہ اللہ, 144 ہجری سن وفات ان کا, صحابی کے پوتے. جعفر صادق رحمہ اللہ 148 ہجری سن وفات, ایک صحابی کے پوتے. صحابی کے پوتے پڑ پوتے کی بھرمار اس دور میں, اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں جو ایک سال کے اندر ختم ہو جائے, عرصہ لگتا ہے اس کو, اس کے نشانات اور اس کی اصل جو کھونے کے لیے. امام مالک نے کہا کہ جو بھی یہ سب اپنے اپنے لے کے آ جائیں, سب لے کر کے آ گئے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کے بچے ہیں, صحابہ کے اولاد ہیں, ابھی صحابہ کے کپڑے پھٹے نہیں موجود ہیں, صحابہ کے گھر صحیح سالم ہیں, ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں موجود ہیں, ان کا جو مد ہے, ان کا جو سا ہے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے سا اپنے مجھ سے اس کا مقارنہ کیا اور کرنے کے بعد کہا واللہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. زندہ دل لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, حقیقی معنی میں علماء تھے, حقیقی حنفی بھی تھے آپ رحمہ اللہ. قاضی ابو یوسف صرف اتنا نہیں کہا, دلچسپ بات ہے, قاضی ابو یوسف نے صرف اتنا نہیں کہا رحمہ اللہ کہ میں رجوع کرتا ہوں, کہا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری سن وفات ان کا, وہ بھی با حیات ہوتے تو وہ بھی رجوع کر لیتے, اس لیے کہ وہ سنت کے پابند تھے, وہ احادیث کے معارض نہیں تھے, وہ ان کے سامنے یہ قضیہ نہیں تھا, آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ بھی رجوع کر لیتے. سبحان اللہ. بلکہ 6 صدی ہجری کے ایک عظیم حنفی عالم علامہ علاء الدین الکاسانی بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع, آپ کی کتاب ہے 8 جلدوں میں, اس میں ساعت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے 87 ہجری سن وفات ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو سا تھا یا جو مد تھا, یہ اصل ہے اور یہی اصل ہے, یہی معتبر ہے, وہ نہیں جو امام ابو حنیفہ کے پاس تھا رحمہ اللہ. یہ خود ایک حنفی عالم اقرار کیا انہوں نے اس کا. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مد ہے, یہ اس کے تحفظ, اس کی محافظت پر اہل علم نے خوب زور لگایا ہے. امام مالک کے دور میں رحمہ اللہ ایک معاملہ پیش آیا تھا. امام مالک کے ایک شاگرد ہیں رحمہ اللہ, کتب ستہ کے روات میں سے وہ, امام مسلم نے ان سے کوئی روایت نہیں لائی. امام بخاری, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, سبوں نے ان سے روایت کی سوائے امام مسلم کے. صحیح مسلم میں ان کی کوئی روایت نہیں. امام مالک کے شاگرد کنیت سے مشہور ہیں ابو قتیبہ سلم القشیری رحمہ اللہ, 200 ہجری سن وفات ہے ان کا. امام مزی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ 200 ہجری کے بعد ہوا, علی کل 200 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے پوچھا, صحیح بخاری میں کتاب کفارات الایمان, امام مالک رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ مدنا اعظم من مدکم. یہ خراسان کے تھے. خراسان جانتے ہیں آپ لوگ؟ خراسان کہاں آتا ہے خراسان؟ ہاں جی, آج نہیں اس نام سے, ایران کا ایک شہر ہے, اور اس دور میں بہت بڑا شہر خراسان, اس کی راجدھانی تھی نیشابور, جہاں کے امام مسلم, امام حاکم وغیرہ وہیں کے علماء ہیں. آج نہیں ان ناموں سے یہ مقامات. تو یہ خراسان کے عالم دین تھے. تو یہ عراق سے ہوتے ہوئے آئے, بصرہ میں زندگی گزاری انہوں نے. امام مالک نے کہا کہ مدنا اعظم من مدکم, ہمارا مد تمہارے مجھ سے بڑا ہے. ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, ان کے دور میں پتہ نہیں ایسے کیوں ہو گیا, محدثین نے اس پر گفتگو کی. امام عون المعبود کے جو شارح ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی 1911 سن وفات عیسوی ہے ان کا. عبد الرحمن مبارک پوری 1935 سن وفات عیسوی. اور اسی طرح سے مولانا جامباز پاکستان کے جو 2007 میں آپ کا انتقال ہوا. ان سب علماء نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ پتہ نہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایسا کیوں ہو گیا کہ مد چھوٹا, کچھ حجم میں چھوٹا ہو گیا تھا, وہ کچھ چھوٹا بنا دیے تھے. اہل علم نے نکیر کی اس پر, اور اموی دور خلافت میں یہ چیز رائج ہو گئی. اموی دور خلافت 132 ہجری کے دہانے پر ختم ہوتی ہے, تو وہاں تک یہی رائج تھا. مجھ کچھ چھوٹا ہو گیا تھا پورے دمشق میں, پورے ملک شام میں.
تو یہ سلم القشری جو ابو قتیبہ کنیت سے مشہور ہیں، ان سے امام مالک نے کہا کہ ہمارا جو مد ہے تمہارے مد سے بڑا ہے اور ہمارا مد سب سے عظیم افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد امام مالک نے کہا کہ لو جاءکم امیر فضرب مدا اصغر من مد النبی علیہ الصلوۃ والسلام بأي شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام مالک نے کہا کہ دیکھو بھائی، کوئی فرمان روا، کوئی حاکم وقت تم سے مطالبہ کرے کہ آپ اس مد میں اپنا فطرہ ہو یا اپنی دیگر چیزیں جو فدیہ ہیں یہ مد استعمال کرو، اور ہمارے پاس جو مد ہے وہ نبی کا مد ہے، تم کون سا استعمال کرو گے؟ کہا کہ ہم اللہ کے نبی کا مد استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ ایک زمانے سے مسئلہ تھا، یہ گو کہ آج پوری دنیا میں علی الاطلاق سب سے زیادہ موزون، متداول، رائج جو مد ہے وہ یہی مد ہے اور یہی سا ہے، اللہ کہ کوفہ اور احناف کے ہاں یہ مد اور یہ سا متداول نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے بطور امانت کی باتیں رکھ دی ہیں۔